الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے دین حنیف عطا فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے ہوتے ہوئے نبی بنائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد ہوئی، ایک حضرت اسماعیل جو حضرت حاجرہ کہ بطن سے پیدا ہوئے، ایک حضرت اسحاق جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ دونوں کو بھی اللہ نے نبیوں کے درجے پر فائز فرمایا۔ حضرت اسحاق سے بہت سارے حضرت یعقوب ہوں، حضرت یوسف ہوں، پھر بہت سارے نبی تشریف لائے حضرت عیسیٰ تک، یہ حضرت اسحاق کی پشت سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں میرے نبی علیہ السلام کو دنیا میں نبوت کے عظیم منصب پر فائز کر کے بتا دیا کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اور آپ وہ درجے پہ فائز ہیں جو کسی اور نبی کے لیے اس طرح کا درجہ نصیب نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف القاب سے پکارا گیا۔ کبھی آپ کو امت کہا گیا، کبھی آپ کو امام الناس کہا گیا کہ لوگوں کے امام ہیں، کبھی آپ کو حنیف کہا گیا تو کبھی آپ کو مسلم کہا گیا۔ تو یہ سارے وہ القاب ہیں جس کا ذکر اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد بچپن ہی سے اللہ رب ذوالجلال کی وحدانیت پر قائم رہے۔ کبھی آپ نے شرک نہیں کیا، نہ شرک کا کام کیا، نہ شرک میں مبتلا ہوئے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولا تھا وہ تو معاشرہ شرک سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں اگر ہم بچانا چاہیں تو ایسے بچاتے ہیں کہ معاشرہ وہ ہے جہاں شرک کی بھرمار ہے، باوجود اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مختلف سوالات کرتے گئے۔ کئی سے قرآن نے مختلف صورتوں میں اس کا ذکر کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے یہ سوال کیا کہ جیسے ستارہ چمک رہا ہے تو سوچنے لگے کہ یہ ہمارا معبود ہو سکتا ہے، یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی، اب دن جیسے طلوع ہوا وہ ستارہ ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارے جو غروب ہو گیا وہ کہاں سے رب ہو سکتا ہے، وہ کہاں سے معبود ہو سکتا ہے، تو یہ ہٹا دیا۔ پھر اس کے بعد رات ہوئی تو چاند چمکتا ہوا، طلوع ہوا،
اب یہ روشنی پھیلا رہا تھا، 14ویں رات کا چاند کیسے چمکتا ہے ہم بھی آسمان میں دیکھتے ہیں۔ مجھے تو بات یاد آتی ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ کبھی میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتی تھی اور کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتی تھی۔ یقین مانیے بغیر مبالغہ کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یقین مانیے کہ 14ویں رات کا چاند پھیکا پڑ جاتا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے اتنی روشنی پھیلتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اسی وجہ سے اما عائشہ نے فرمایا جب کبھی میں سیتی تھی اور اچانک چراغ بھی دن ہو جاتا اور سوئی نیچے گر جاتی تو میں انتظار کرتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے ہی کمرے میں آئے تو میں ماشاءاللہ بغیر کسی پریشانی کے سوئی تلاش کر لیتی تھی۔ اللہ نے اتنا نور آپ کے چہرے انور میں عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 14ویں رات کے چاند کو چمکتا ہوا آسمان میں دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ ماشاءاللہ یہ رب ہو سکتا ہے، معبود ہو سکتا ہے۔ لیکن جیسے رات ہوئی 14ویں رات کا چاند بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے یہ کہاں سے معبود ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب دن طلوع ہوا، سورج اتنا نکلا، پھیلتے پوری دنیا روشن ہو گئی، چمکنے لگی، سوچنے لگے یہ میرا معبود ہو سکتا ہے، اس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ جیسے دن گزرتا گیا، سورج بھی غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا معبود نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اپنی زبان سے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے اپنے آپ کو پھیر دیا، متوجہ کر لیا اپنے آپ کو کس کی طرف؟ وجہت وجہی، میرے چہرے کو میں نے پھیر لیا، للذی فطر السماوات والارض، اس اللہ کی طرف، اس معبود کی طرف جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، اس معبود کی طرف میں نے اپنے آپ کو پھیر لیا۔ وما انا من المشرکین وما کان من المشرکین، جی ہاں میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کے ساتھ کسی کی ساجداری کو مانتا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل صاف کہہ دیا۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہم بھی اس بات کا اظہار کر لیتے ہیں کہ اے میرے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، لم یزل ولا یزال ہے، تو حی ہے، تو قیوم ہے۔ اسی وجہ سے ہم پڑھ لیتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ تو یہ پڑھ کے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، شریک نہیں سمجھتے۔ تو آسمانوں کا مالک ہے، تو زمینوں کا مالک ہے، پیدا کرنے والے کی بھی ذات آپ ہی کی ہے، سب آپ ہی ہیں، اور مالک کل بھی آپ ہی ہیں، خالق کل بھی آپ ہی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سن کر مضبوط ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ذرا سوچنے لگے ارے مرنے کے بعد پھر زندگی ہو سکتی ہے کہ پھر زندہ ہوں گے، پھر سوالات ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ہی سے مکالمہ کر لیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ
ان اللہ عزیز حکیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں بڑے عجیب و غریب انداز میں اس بات کو ذکر کیا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، کیوں اس طرح سے ذکر کیا؟ اس لیے کہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، دوست سے دوستی میں بات کر لیا. رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھا دیجئے. دوستی میں اللہ نے پوچھ لیا اولم تؤمن، کیا آپ کو اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، اے اللہ ایمان تو ہے، کیوں ایمان نہیں ہے؟ ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل اپنے آپ کو مطمئن کر لینا چاہتا ہے، یا میں اپنے آپ کو مطمئن کر لینا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں. اچھا بس اتنا ہی ہے، دل مطمئن ہو جائے کافی ہو جائے گا؟ تو فرمایا ٹھیک ہے. فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا 4 مختلف پرندوں کو آپ پکڑ لیں. بعض لوگوں سے جب کوئی بات کہی جائے کہ بھئی آپ یہ کام کر دیں، تو اب وہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ وہ پرندہ کیسا ہونا چاہیے، کتنی عمر کا ہونا چاہیے، نر ہونا ہے، مادہ ہونا ہے، اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے، کھانا کھایا ہوا ہونا، کھانا کھائے بغیر ہونا، پانی پینے والا ہونا. اگر یہ سوالات حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس وقت کر لیتے تو مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایک رشتہ دار مر گیا ہے، کسی نے قتل کر دیا ہے، کون قاتل ہے پتہ نہیں. حضرت موسیٰ سے کہا ذرا معلوم کرواؤ. تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا ایک گائے لو، ذبح کرو، اس کا گوشت اٹھا کے مارو. تو کوئی بھی گائے لیتے، ذبح کر دیتے، مسئلہ آسان تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، گائے کیسے ہونی چاہیے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے کہا یہ رنگ کی ہونی چاہیے، زرد رنگ کی ذرا. تو اب یہ تلاش کرنے لگے. پورے خطے میں ایک غریب کے پاس تھی. اللہ نے سوچا کہ چلو اس غریب کا بھلا کر دیں. تو غریب نے بھی قیمت مانگ لیا کہ جتنی اس کا چمڑا ہوگا اتنا پورا آپ سونا بھر کے دیں گے تو اس کی قیمت ہوگی. اے میرے اللہ، اگر اللہ نوازنے پہ آئے کیسے نوازتے ہیں ذرا دیکھ لے. چھپر پھاڑ کے اللہ دیتے ہیں، یہی ہے کہ کہاں سے ٹپک گئی دولت پتہ نہیں ہے، اللہ نے کیسے دے دیا معلوم نہیں ہے. صبح تک غریب تھے، شام دیکھے تو دولت کی انبار لگی ہوئی ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے. تو اب وہاں انہوں نے سوال کیا تو پھر اللہ رب ذوالجلال نے مختلف چیزوں کو ان کے سامنے ذکر کرتے گئے. نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچہ ہو، بلکہ درمیانی عمر کا وہ جانور ہونا چاہیے، پھر وہ پھر یہ. اگر سوالات ہوتے جائیں گے اسی طرح اللہ وہاں سے کرتے جائیں گے. حضرت ابراہیم سے اللہ نے یہ کہا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندوں کو آپ لے لیں، ذبح کریں اور پورے گوشت کو خلط ملط کریں. پھر اس کے بعد خلط ملط کرنے کے بعد 4 پہاڑوں پہ رکھ دیں. حضرت ابراہیم نے یہ سوال نہیں کیا کس سرزمین کے پہاڑ ہونا ہے، کہاں کتنی بلندی کا ہونا ہے، کچھ سوال نہیں کیا. بس اللہ کے حکم کی اتباع کی، پیروی کیا. 4 پرندوں کو لیا، وہ کون سے پرندے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کرو، ذبح کر دیا. پھر اس کے گوشت کو آپ نے خلط ملط کر دیا. 4 گویا کہ ہمارے پاس سمجھنے کے لیے ٹب ہے، اس وقت کیا تھا وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اس میں رکھا، 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا. اب اللہ نے حکم دیا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. پھر اس کے بعد پرندوں سے کہو اے پرندو اللہ کے حکم سے میرے پاس چلے آنا. ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. سارے پرندے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ایک ٹکڑا یہاں ہے تو دوسرا ٹکڑا وہاں ہے، وہ ٹکڑے آپس میں ملے اور ایک پرندہ بن گیا. ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
چاروں پرندے زندہ ہوئے، حضرت ابراہیم کے پاس آئے، جب انہوں نے بلایا اللہ کے حکم سے، اللہ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن بھی مردے جو زمین میں دفن کر دیے گئے ہیں، میتیں جو زمین میں دفن کر دیے گئے ہیں، یہ اسی طرح زمین سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب پیش کریں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اللہ عزیز غالب بھی ہے، حکیم حکمتوں والا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے یہ فرمایا، اور کیا کہا کہ دیکھو غار حرا میں جو لوگ سو رہے تھے، عام طور سے اگر 4 دن 5 دن 1 ہفتہ کھانے کے بغیر، اور اگر کہیں کچھ زیادہ اس طرح کا مجاہدہ کر لیا اور اپنے جسم کو اس طرح بنا لیا، چلو 1 مہینہ، اب اس کے بعد تو انسان بغیر کھانے کے، بغیر پینے کے، کچھ بھی لیے بغیر زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ عام طور سے گلوکوز چڑھایا جاتا ہے مریض کو بھی، تاکہ اب اس کی حالت بڑی پتلی ہو جاتی ہے گلوکوز چڑھتے، لیکن یہاں کہف میں سونے والے 300 سال تک سوتے رہے، کبھی اس کروٹ پر تو کبھی اس کروٹ پہ۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو 300 سال تک سوئے، اور جب میں نے کہا اٹھ جاؤ تو نیند سے بیدار ہو گئے، اور آپس میں انہوں نے کیا کہا، کتنا ہم سوئے ہیں؟ تو وہ جب غار میں گئے تو اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، اور جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو سورج غروب ہو رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا آپس میں ایک دوسرے سے کہ شاید ہم دن کا کچھ حصہ سوئے ہوئے ہیں، اور بعضوں نے کہا نہیں پورا دن سو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے اس لیے کہ سورج طلوع ہو رہا تھا، اب سورج غروب ہوا ہے تو شاید پورا دن سو گئے ہیں۔ تو اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ کرنے لگے۔ اللہ رب ذوالجلال بعد میں ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پورے 300 سال تک یہ سوئے ہوئے تھے، نہ کچھ کھایا تھا، نہ کچھ پیا تھا، نہ وہاں کوئی انجیکشن دیا گیا تھا، یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ تھا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 300 سال سونے کے بعد وہاں سے بیدار ہو کے یہ کہہ رہے ہیں دن کا کچھ حصہ ہم سوئے ہوئے تھے۔ اس طرح سے ان کی زبانوں سے اللہ نے گفتگو نکال کے بتا دیا۔ قبر میں سونے والے جب اپنی قبر سے اٹھیں گے یہی کہیں گے کچھ دیر ہم سوئے ہوئے تھے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ یہ پوری میری زندگی ہے، زندگی جیسے چاہے گزار سکتا ہوں، میرے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ میں اپنی زندگی گزر بسر کر سکتا ہوں، نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ اگر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ان ساری چیزوں سے مناظرہ کیا، یہ بھی وقت گزر گیا، اب یہ زندگی گزر بسر کرتے بڑھاپے میں چلے گئے، کوئی اولاد نہیں۔ حضرت سارہ بھی ہیں، حضرت ہاجرہ بھی ہے، 2 بیویاں اللہ نے دے دیا، لیکن یہاں ایک سے بھی اولاد نہیں ہوئی، بوڑھے ہو گئے ہیں۔ جب فرشتے خاص طور پر حضرت جبرائیل امین کے ساتھ اور بھی فرشتے آئے تھے، وہاں انہوں نے دعوت کی تھی، پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں تھے، پہچان نہیں سکے، کہا آئے اس لیے کہ میری عادت ہے مہمان نوازی کی، آپ آئیے گھر میں کھائیں۔ بچڑا انہوں نے یعنی بکری کا ایک بچہ انہوں نے ذبح کیا، اس کے بعد اسے بھونڈا، مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ اب مہمان کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ زمانے میں دشمن جو ہوتا تھا اگر کسی سے دشمنی کرتا نہ اس کا کھانا کھاتا نہ اس کا پانی پیتا۔ آج کے زمانے کی بات یہ ہے اچھا کھا کے ڈکار لے کے پھر اسے قتل کر کے آ جائیں گے، لیکن اس زمانے میں اگر دشمن ہو تو
بالکل بات واضح، نہ آپ کا کھانا کھائیں گے، نہ آپ کا پانی پئیں گے، نہ کوئی چیز آپ کی کھائیں گے، آپ کے ساتھ ہماری دشمنی جاری و ساری ہے، کس طرح سمجھا جاتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے اور ساری چیزیں اس میں نے لگا دی ہے اور کہہ رہا ہوں کہ کھائے، لیکن یہ ہاتھ آگے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم سوچنے لگے کہیں میرے یہ دشمن تو نہیں ہے، مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں آئے؟ مختلف سوالات آپ کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ فرشتوں نے پہچان لیا، حضرت جبرائیل امین نے بھی پہچان لیا کہ ابراہیم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا ابراہیم ہم انسانوں میں سے نہیں ہیں، ہم اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں میں سے ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا ہے، وہاں عذاب مسلط کرنے کے لیے، عذاب لانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس قوم کو برباد کرنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے یہ خوشخبری بھی سنا دی، ابراہیم تمہارے لیے اللہ اولاد عطا کرنے والا ہے، اسحاق بھی اسماعیل بھی۔ اب یہ سارا بوڑھی ہو گئی ہے اور حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ سارا مسکرانے لگی تھی اور سوچنے لگی کہ اس بڑھاپے میں بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا آپ کو اللہ کی ذات پہ شک ہے؟ اس سے پہلے بہت ساری عنایتیں آپ پر اور آپ کے گھر والوں پہ اللہ کے طرف سے عطا ہوئی ہیں۔ بڑا عجیب انداز فرشتوں کا تھا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ کیا اللہ کے ان معاملات میں ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ اگر بڑھاپے میں بھی اگر آپ کو اولاد دینا چاہے کیا اللہ دے نہیں سکتا؟ بہت ساری چیزوں کو آپ دیکھ چکے ہو کہ پرندے مرے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کاٹا تھا اپنے ہاتھ سے، لیکن اللہ نے زندہ کر کے بتا دیا۔ جی ہاں، آگ میں آپ کو ڈالا گیا، وہی آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی، آپ جلے نہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہیں، تو پھر کیوں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ؟ اللہ کی رحمت آپ پر نچھاور ہوئی ہے، اللہ کی برکتیں آپ پر بے پناہ پڑی ہوئی ہیں، تو پھر کیسے؟ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب۔ اسحاق کے بعد یعقوب بھی آئیں گے، تو یہ ساری خوشخبری آپ دیکھ بھی سکیں گے۔ یہ ساری خوشخبری تھی، اسحاق بھی ہوں گے اور اسحاق کی اولاد یعقوب بھی ہوگی۔ ہاں یہ ساری چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں، اللہ نے خوشخبری سنائی ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس زمانے میں اولاد عطا کر کے آج ہمارے لیے بتا دیا کہ ادھر ادھر کی چکر نہ لگائیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر اللہ مقدر کر کے رکھا ہے اولاد عطا کریں گے، اگر اللہ نے اولاد ہمارے لیے مقدر کر کے نہیں رکھا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اللہ کے سلسلے میں کسی طرح کا شکوہ کر لینا یا اللہ کی شکایت کرتے پھرتے رہنا، یا یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں غلط الفاظ اپنی زبان سے استعمال کر لینا، یہ کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم اس عمر میں پہنچ چکے ہیں، یہاں اولاد ہونے کا کوئی تصور نہیں، اس عمر میں ہم نے ابراہیم کو اولاد عطا کر دیا۔ اللہ اپنی قدرت کاملہ کو ہمارے لیے ذکر کر کے بتا دیا کہ تم بھی کبھی مایوس نہ ہونا، جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں میرا اللہ وہ ہے تمہارے لیے راستہ جو بند ہے وہ کھول دیتا۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ میرے پورے راستے بند ہو گئے ہیں، میرا بزنس لاس میں چلا گیا، میرے گھر والے مجھ سے جدا ہو گئے، دور ہو گئے، ہم یہ سوچ رہے تھے،
لیکن اللہ رب ذوالجلال نے وہاں راستے کھول دیا. اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں یوں کیا. حضرت ابراہیم نے رب کی بارگاہ میں دعا کیا تھا, رب هب لی من الصالحین, اے میرے اللہ میرے لیے عطا فرما دے, میرے لیے عطیہ عطا کر دے. کس کا؟ صالح اولاد کا. ایسا نہیں کہ وہ اولاد ملے جو میرے لیے تکلیف دینے والی بن جائے, مجھے ستانے والی بنے. نہیں, ہم اولاد کو مانگے تو حبلی من الصالحین, میرے لیے نیک اولاد عطا فرما. اس لیے دعا بھی وہ آتی ہے نا, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہمارے لیے کیسی گھر والی ملے, کیسی اولاد ملے, ایسی اولاد جو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ایسی اولاد مجھے نصیب ہو. اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ یا اللہ اس طرح کی اولاد مجھے عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت اسماعیل جو بڑے ہی بردبار تھے, ایسی اولاد کو عطا فرمایا تھا. حضرت اسماعیل وہ اولاد, حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. اب اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ ہاجرہ کو بھی اور اسی طرح اسماعیل کو بھی وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آئے. ابھی چھوڑ کے آئے, جب کھیل کودنے کے قابل ہو گئے, ابھی مکے میں رہ رہے تھے, اللہ رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ اب یہ بیٹا بڑی منتوں کے بعد, بڑی دعاؤں کے بعد, بڑے انتظار کے بعد پیدا ہوا ہے. اب یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ اس کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے یا میری محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے. اللہ آزمانے کے لیے بیٹے کی قربانی پوچھ لیا. فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ نے اس سارے منظر کو, اس سارے مکالمے کو قرآن کی ان آیتوں میں ذکر کر کے بتا دیا. جب کھیل کودنے کے قابل ہو گئے, اللہ نے حکم دے دیا جاؤ اسماعیل کو اب ذبح کرنا. کون سا باپ ہوگا جس نے بڑی منتوں کے بعد اولاد پایا ہو, خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی کا درجہ رکھتا ہے, سچا. اگر ہم نے دیکھ لیا خواب میں ہم جا کے اپنی اولاد کو ذبح کرنے لگ جائیں, ہمارا خواب جھوٹا ہو سکتا ہے, ہمارے خواب میں سچائیت نہیں ہو سکتی. لیکن نبی کا خواب وہی کا حکم ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے لخت جگر نور نظر کو لے گئے. کھیل کودنے کے ہی قابل بنا ہوا ہے, اس سے پوچھتے ہی بیٹے میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے, تم کیا کہتے ہو؟ ارے اسی لیے کہا صالحین بھی ہے بردبار بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. اے میرے باپ, میرے رب نے جس بات کا آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزریے, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا حکم پورا کریں, اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. یہاں ہمارا کوئی چلتا نہیں, یہاں کوئی اپنی خواہش نہیں. آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے, کر دیجیے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ جب مجھ پر اللہ کے حکم کو پورا کرو گے تو مجھے پاؤ گے صبر کرنے والا. کوئی شکوہ نہیں, کوئی گلہ نہیں, کوئی چیخ و پکار نہیں. بس اتنی سی گزارش ہے کہ کہیں آپ کی محبت مجھ پر غالب نہ آ جائے,
اور آپ کی چھری چلانے میں اللہ کے حکم میں کسی طرح کا خلل واقع ہو جائے، اس وجہ سے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا تاکہ میری محبت آپ پہ آشکار نہ ہو، اللہ کا حکم پورا کرنے والے۔ کوئی اولاد ایسی ہو سکتی ہے؟ واہ میرے اللہ۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب آپ نے لٹایا تھا آسمان بھی دیکھ رہا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، سب یہ سوچ رہے تھے کہ اب یہ ذبح ہوگا۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو یہ بے جان چھری ہے، اس کے اندر کٹنے کی صفت ہے، لیکن اگر میرا حکم ہو تو یہ چھری بھی کٹ نہیں سکتی، اپنا کام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہمارا حکم نہیں۔ تم سوچتے ہو کہ یہ کام کریں گے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہو تو جب یہ کر پائیں گے۔ اگر اللہ ہم کو بچانا چاہے، پوری دنیا اگر ہماری مخالف بن جائے اور ہمیں جلانا چاہے، ہمیں برباد کرنا چاہے، نہیں برباد کر سکیں گے، یہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اسی لیے فرمایا اللہ کی ذات سے کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والے کون؟ جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں۔ کبھی ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے کی باتیں اور بھی ہیں، اگر اللہ نے زندگی وفا بخشا تو آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ اس وقت کچھ اور بھی باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ان باتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی اور ایمان میں پختگی لانے کی اور سچے مسلمان بننے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین باتمکین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 دنوں سے سپریم کورٹ میں وفق کے سلسلے میں بحث و مباحثہ ہوا۔ آخر کار 3 دن کے گزرنے کے بعد کل کے دن انہوں نے، بلکہ اس سے پہلے دن، فیصلے کو محفوظ کر لیا، کل کے دن ہی۔ تو اب آ جائے گا، اب 1 مہینہ چھٹی ہے سپریم کورٹ کو، تو پھر اس کے بعد وہ فیصلہ سنائیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ ہے، ہم اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق غالب ہو کر ہی رہے گا، باطل کو مٹنا ہی ہے، یقیناً اللہ باطل کو مٹا کر رکھیں گے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ وقف یوزر کے سلسلے میں جیسا کہ آپ سے میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر کسی پارک میں نماز پڑھ لیں 10 سال 15 سال یا فٹ پاتھ میں نماز پڑھیں تو یہ اپنی جائیداد سمجھ کر کہیں یہ وقف یوزر ہے اس لیے یہ اپنی جائیداد وقف میں شامل کر لیں گے، پارک شامل کر لیں گے، فٹ پاتھ شامل کر لیں گے۔ ارے کبھی ہم نے ایسا نہ کیا ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اگر یہ مسلمان اسے استعمال کرتے آ رہے ہیں، چونکہ جو پہلا زمانہ تھا اس زمانے میں بول کی بڑی عزت تھی۔ اگر کہہ دیے کہ بھئی آپ کے یہ 500 ایکڑ ہیں یا 500 ہیکٹر ہے یا 500 بیگھہ ہے، الگ الگ جگہوں میں الگ الگ طریقے سے، اب آج کے زمانے میں اب ایکڑ بھی نکل گیا، اسکوائر فیٹ میں آ گیا ہے، شہروں میں اسکوائر فیٹ میں بکتی ہے جگہ، اب یہاں وہ دوسرے طریقے سے بکتی نہیں ہے۔ اب اگر اس زمانے میں اتنی زمین دے دیے، وہ جو بول ہوتی تھی اس کی بڑی عزت ہوتی تھی، اب اس نے باؤنڈری کر لیا، اب کوئی اس کے اندر دخل دینے کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا۔ اب وہ اس کی زمین ہو گئی، وہاں زراعت کر رہا ہے، وہ اپنی ملکیت میں رکھا ہے، اپنی اولاد کو دے رہا ہے، سب کا وہ مالک ہے۔ اب وہ ہوتے ہوتے بعد کا دور آیا تو سب رجسٹر آ گیا۔ اب اگر آپ اپنی جائیداد اسے بنانا چاہتے ہو
تو سب رجسٹر کے اندر رجسٹر کر کے اس کے پورے کاغذات تیار کریں گے جب آپ اپنی اس کو ملکیت تصور کریں گے، مانیں گے۔ اب مسئلہ یہاں یہ سامنے آیا کہ بہت سارے وہ دیہات، وہ تعلقہ جات، وہ اضلاع جہاں قبرستان ہیں، اب قبرستان میں سوائے وقف بورڈ کے گزٹ کے پیپر کے علاوہ، گزٹ میں تو آ گیا ہے کہ یہ قبرستان اتنے ایکڑ کی زمین ہے، گزٹ میں تو موجود ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کس سے ملی ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا رجسٹریشن کیا ہے، اس کا کھاتا کہاں ہے، اس کا ٹیکس کہاں ہے، اور اس کے بالکل مدر ڈیڈ تک پیپرز کہاں ہیں، یہ کوئی پیپر نہیں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں قبرستان کے لیے وقف کر دیا تھا تو یہ وقف ہو گئی زمین۔ تو اب اس زمین کو وقف بائی یوزر مانا گیا۔ اگر آپ کی زمین گزٹ میں آ گئی ہے، وقف بورڈ کے ریکارڈ میں آ گئی ہے، تو اسی کو اصل کاغذ تصور کیا گیا، مانا گیا، اب تک یہی چلا آ رہا تھا۔ اب حکومت نے نیا قانون لایا، لانے کے بعد یہ کہا کہ ہم وقف بائی یوزر کو مانیں گے نہیں۔ اب یہ سوال سامنے یہ آیا کہ جب تک اس کے سلسلے میں ڈی سی یا کلکٹر فیصلہ نہ کرے اس وقت تک یہ زمین گورنمنٹ کی زمین سمجھی جائے گی۔ اب سوال سامنے یہ آیا کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو گیا، اب قبرستان میں میت لے کے جائیں، اور کچھ تنظیمیں سامنے آگے آئے، کہا کہ یہ گورنمنٹ کی اب زمین ہو گئی ہے، اب یہاں لٹیگیشن ہے، جب تک کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے ثابت نہ ہو جائے کسی میت کو یہاں دفن نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنی میت کو اپنے گھر میں دفن کر لیں، وہ آپ کی ملکیت ہوگی۔ اگر یہ کہا جائے تو کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوگا اور کتنی مصیبتیں کھڑی ہوں گی۔ اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے حکومت کے سامنے یہ بات رکھی ہے، کورٹ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ وقف یوزر کو آپ نے جو ختم کیا ہے اسے ختم کرنا درست نہیں ہے۔ اب یہاں اگر گزٹ میں آ گیا ہے تو اس جائیداد کو وقف کی سمجھی جائے گی۔ قبرستان ہو سکتا ہے، عیدگاہ ہو سکتا ہے، مسجد ہو سکتی ہے، خانقاہ ہو سکتا ہے، یہ مدرسہ ہو سکتا ہے، یہ وقف کی گئی ہاسپٹل ہو سکتا ہے، یہ جو بھی زمین ہو، لیکن اگر اس کے پاس کاغذات مکمل نہیں ہے، صرف گزٹ ہے، تو اگر آپ گزٹ کو مانیں گے نہیں تو پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا، اب کی زمین پریشانی میں آ جائے گی۔ تو اس وجہ سے ہم سب مل کر یہاں اپنی بات کو کورٹ کے سامنے رکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بورڈ میں غیر مسلموں کو بھی لایا جائے گا۔ اب تک متولیوں کا انتخاب ہوتا تھا، اب اس کو بھی ہٹا دیا گیا، کہا کہ اب انتخاب کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ حکومت جس کو نامزد کرے گی وہ اس کا ممبر بن جائے گا۔ تو اب یہ ہوتے ہوتے 7 سے زیادہ غیر مسلم بھائی یہ بورڈ میں آ سکتے ہیں۔ وقف کونسل کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی اتنا مضبوط اب نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے ہمارے بزرگوں کو تشویش ہوئی، پریشانی لاحق ہوئی کہ اگر اس طرح ہوگا تو یہاں ساری مسجدیں پریشانی میں آ جائیں گی، سارے قبرستان مشکل میں پڑ جائیں گے، سارے عیدگاہ اسی طرح پریشانی میں نہ آ جائیں، جس کی وجہ سے اس کا اثر اب نہیں پڑے گا، آئندہ آنے والے نسلوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ اس وجہ سے آج ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ماحول بنا ہوا ہے ہمارے اکابرین کے طرف سے جس طرح کی بھی آواز لگائی جائے گی، ہم انشاءاللہ لبیک و سعدیک کہہ کے ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ابھی سپریم کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہوا ہے، دونوں کی دلیلیں سنی گئی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی بات رکھی گئی ہے۔ اب کیا ہوگا فیصلہ وہ آئے گا، اس وقت تک ہمارے بزرگوں کے طرف سے جو بھی ہمارے لیے انشاءاللہ
مشعل راہ یا مشورہ سامنے آئے گا، انشاءاللہ ہم اس پر ضرور عمل پیرا ہوں گے۔ اس وجہ سے وقف کے سلسلے میں تشویش ہے، پریشانی ہے، تو حکومت کے طرف سے جو قانون پاس کیا گیا تو ہمارے بھائیوں نے یہی کہا کہ یہ وقف کے ترقی کے لیے نہیں ہے بلکہ وقف کو اور کمزور کرنے والا قانون ہے، تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دستور ہی نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہو، اپنی آواز بلند کر سکتے ہو، حکومت تک پہنچا سکتے ہو۔ یہاں آپ اس بات کی آپ کے لیے آزادی ہے اور اس بات کو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اپنی بات رکھ سکتے ہو۔ یہ کوئی غیر آئین نہیں ہے، غیر قانونی بات نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابر علماء اکرام بھی اور ملک کی مختلف تنظیمیں سب جمع ہو کے آپس میں متحد ہو کر اس سلسلے میں پیش رفت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ایک اچھی خبر ہمارے لیے آئے گی، اچھا فیصلہ آئے گا، یہی ہم امید کرتے ہیں۔ لیکن ہماری امید تو اس کے اوپر ہے، اللہ رب ذوالجلال پہ ہے۔ جو بھی ہو یہاں وہ ہوتا رہے گا، لیکن وہ اللہ ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچایا، اور جو پرندے کٹ گئے تھے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، ان کو زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بڑھاپے میں اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ساری چیزوں پہ قدرت میرے اللہ کی ہے۔ جب ہم کوشش کر رہے ہیں، میرے اللہ کے ذمے ہے نتیجہ دینا۔ کوشش ہماری طرف سے ہونی ہے، کوشش میں کوئی چوک نہیں ہونا ہے، پوری ذمہ داری سے ہم کوشش کریں گے، قانون کے دائرے میں رہ کر ہم اپنی بات کو رکھیں گے، لیکن فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو ہم اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ رکھیں کہ وہ اللہ جس نے اپنے محبوب نبی کو مکے میں بغیر کسی پریشانی کے دشمنوں کے بیچ سے باہر نکالا، اسی طرح اللہ اپنے گھروں کی بھی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں، اپنے قبرستانوں کی بھی حفاظت فرمائیں، عیدگاہوں کی بھی حفاظت فرمائیں، خانقاہ مدارس سب کی انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائیں۔ ہمارے طرف سے جو کوشش ہونی ہے وہ ہم ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اللہ ہم سے پوچھ لے جب یہ ہو رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے، تو ہم یہی کہہ سکیں گے کہ اے اللہ ہمارے بس میں جتنا تھا ہم کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہم کہہ سکیں گے اللہ ہماری ان کوششوں کو باعور فرمائے، بہترین نتیجہ عطا فرمائے۔ حاضرین باتمکین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہمارے وہ طلبہ جو حافظ ہو چکے ہیں یا عالم بنے ہیں یا عالم پڑھتے پڑھتے ڈسکنٹینیو ہو گئے ہیں، ان کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے دارالقرآن میں SSLC کا بھی نظام بنایا ہے، PUC کا بھی نظام بنایا ہے، ڈگری کا بھی نظام بنایا ہے، لیکن سب کے لیے یونیفارم، پائجامہ، جبہ، ٹوپی، واسکوٹ لگے گا کہ ماشاءاللہ مدرسے میں تعلیم پا رہے ہیں۔ چونکہ قرآن کے حافظ ہیں، دور کا بھی انتظام کیا گیا ہے، نمازوں کی بھی پابندی ہوگی، وقفے وقفے سے ہمارے اکابرین پہنچیں گے اور ان بچوں کو دین کی بات، اللہ سے تعلق، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط، یہ ساری باتوں کی طرف متوجہ کرتے رہیں گے، اور دنیا میں اس وقت کن باتوں کی ضرورت ہے ان باتوں کی طرف بھی متوجہ کرتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے جامع مسجد ٹرسٹ نے یہاں دارالقرآن کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کا گھر ہے کہ ہمارے بچے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ اب SSLC میں بھی امتحان دیے ہیں، انشاءاللہ ان قریب نتیجہ آنے والا ہے، تو ہم کو پتا چلے گا NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے ذریعے انہوں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا ہے،
پھر اس کے بعد ریگولر تعلیم میں یہ آ جائیں گے، فرسٹ پی یو سی، سیکنڈ پی یو سی۔ ہمارے اساتذہ بھی کبھی تعجب کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت جو مسلسل پڑھتے آئے ہیں ان بچوں کو سمجھانا کبھی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ سائنس بھی سمجھ لیتے ہیں، بایولوجی بھی پڑھ لیتے ہیں، کیمسٹری بھی سمجھ لیتے ہیں، اور سارے فارمولے بھی بڑے اچھے انداز سے ہمارے سامنے یہ اپنے ہنر کو پیش کرتے ہیں۔ واقعتاً جس کے سینے میں، جس کے دل و دماغ میں قرآن محفوظ ہو گیا ہو، ساری چیزوں کا سمجھنا اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، پڑھانے والے پروفیسرز کی، لیکچررز کی بات ہے، جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنا تاثر پیش کرتے ہیں کہ واقعتاً ان کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، ان کا میموری پاور بھی بہت بڑھ گیا ہے، اور جو بھی چیز دیکھتے ہیں اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ قوم کے قائد بھی بنیں گے، رہنما بھی بنیں گے، اور قوم کے رہبر بھی بنیں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ جامع مسجد ٹرسٹ کی اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور اگر اس SSLC پاس ہو گئے ہیں، اسی طرح کے ماحول میں اپنے بچوں کو PUC کرانا چاہتے ہیں، تو جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ ارادہ کیا کہ چلیے ہم ان کو بھی داخلہ لے لیتے ہیں تاکہ ان بچوں کے لیے بھی ماحول اسی طرح کا ملے۔ تو اوپن فار آل کا ایک یہاں پلیٹ فارم تیار کیا، کہا کہ اگر کسی کا بچہ، باپ یہ چاہتا ہے کہ اچھے ماحول میں پرورش پائے، اس کے اخلاق اچھے ہو اور قرآن پڑھنا سیکھے، کچھ بنیادی مسائل سے واقفیت ہو، نماز کا پابند ہو جائے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے، اور تعلیم میں بھی اچھا بن جائے۔ اگر ماں باپ اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی اس وقت موقع ہے کہ وہ بھی ہمارے اس ادارے میں آئیں، اپنے بچوں کو فرسٹ PUC کے لیے بھی اور اسی طرح سیکنڈ PUC کے لیے بھی داخلہ کروائے۔ اور ایسے ہی یعنی پہلی جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک ریزیڈنشل اسکول کا بھی جامع مسجد نے انتظام کیا ہے۔ اگر آپ کے بچے یہاں ان کلاسوں میں بھی داخلہ لینا چاہتے ہیں، رہ کر پڑھنا چاہتے ہیں، یا شہر سے جانا آنا کرنا چاہتے ہیں، ماحول دینی ماحول ہو اور ایک نورانی ماحول ہو، اس کا اثر بڑا پڑتا ہے زندگی میں۔ میں آپ کو کیا کہوں، آپ کو سمجھا نہیں پاؤں گا الفاظ میں۔ یہ تربیت سے ہے، یہ ماحول سے ہی ہے، یہ ساری چیزیں ماحول سے بنتی ہیں، جب رہیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس وجہ سے اگر وہ بچے جو یعنی پہلی جماعت سے 10ویں جماعت تک رہائشی اسکول میں پڑھنا چاہتے ہو، یا فرسٹ PUC، سیکنڈ PUC، یا ڈگری بھی کرنا چاہتے ہو، یا آنا جانا، ساری چیزوں کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے راستہ کھول دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کریں۔ بچے ادھر ادھر پڑھ کے بہت سارے برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ عام طور سے مجھے یہ سننے کو ملا ہے، ان کے دوست ہیں، اب دوست یہ جین کالج میں جانا چاہتے ہیں فلاں، تو اب وہیں جائے، اس کے بعد اگر برباد ہو گئے تو پھر آ کے باپ رونا شروع کر دیتا ہے کہ میرے بچے کو بڑی ارمان سے میں نے ساری سہولتوں کے ساتھ داخلہ کروایا تھا، لیکن کیا کریں، بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو اس وجہ سے جامع مسجد ٹرسٹ نے بہترین اساتذہ کے ذریعے یہ پورا نظام بنایا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری ان تمام تر کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری اولاد و آفاق کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے، ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور آپ احباب بھی بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی مدد ہو، اور اسی طرح یہاں چلنے والے اداروں کی مدد ہو۔ میں آپ کو اگر بتاؤں تو شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے غیر مسلم آفیسر نے مجھے فون کر کے کہا، حضرت باہر سے میں گزر رہا تھا، یہاں مسجد کا رینیویشن کا کام چل رہا ہے، کیا اس میں میں بھی حصہ لے سکتا ہوں؟ کیا میں بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہوں؟ اس طرح کا انہوں نے مجھ سے سوال کیا۔ ایک بڑے آفیسر ہیں۔ جب غیروں کے دلوں میں اللہ نے اتنی محبت ڈالا ہے
تو ماشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں کتنی محبت ہوگی ماشاءاللہ. جب کبھی بھی جو کسی چیز کی ضرورت پیش آتی ہے اللہ کے بندے بہت جذبے کے ساتھ آگے آتے ہیں اور اسے پورا کر دیتے ہیں کہ جی ہاں ہم اسے کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ہم کیا دیں گے بدلے میں؟ کیا کچھ دیں گے؟ کچھ نہیں دیں گے. دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ ہمارا اکاؤنٹ محفوظ رہے گا. اللہ وہاں اپنے شاہن شان اجر عطا کریں گے, وہی دیں گے. جو احباب بھی بن مٹھیاں کام کرواتے ہیں, کوئی نام نہیں, کوئی نشان نہیں, کوئی اعلان نہیں, بس اللہ ان کو جانتا ہے. اللہ ہی ان کے ان کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی تجارتوں میں خوب برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے, ان کے گھروں میں سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرمائے, اور ہر قسم کے شر سے اللہ حفاظت فرمائے. اور جو احباب بھی بن مٹھیاں چادروں میں ڈالتے ہیں اللہ ان کے جذبے کو قبول فرما کر اللہ ان کے مالوں میں خوب برکت عطا فرمائے. اور جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکل و صورت میں پیدا فرمائے. جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.